نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. Lesson number 5 سورة البقرہ آیت نمبر 17 to 20. اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 18 تک مکمل کر لیا ہے. آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا کصیب، ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے. کصیب کا جو لفظ ہے اس کے شروع میں کاف بنا ہوا ہے. یہ کاف حرف تشبیہ ہے اور اس کی وضاحت میں نے پچھلے لیسن میں کی تھی. اس کا ترجمہ جیسا کہ یا کی سی. تو ان منافقوں کی مثال کو یوں سمجھو کہ جیسے زوردار بارش من السماء آسمان سے یعنی آتی ہے، جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے. کصیب کا لفظ صاد واو با سے ہے. ایسی بارش کو کہتے ہیں جس میں بادل بھی گرج رہے ہوں، یعنی بہت زور کی بارش ہو. مراد اس سے مدینہ میں آنے والے احکامات، علم اور ہدایت ہیں. ٹھیک ہے، تو بارش سے مراد وحی، دین اسلام اور احکامات ہیں جو انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے. بارش نعمت ہے نا، تو یہاں پر وحی الہی کو بارش سے تشبیہ دیا جا رہا ہے. فی ہی اس میں، یعنی اس بارش میں، ظلمات اندھیرے ہیں. ظلمات کا لفظ جمع ہے. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو. مراد اس سے تکالیف اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کے راستے میں آتی ہیں. ورعد اور کڑک، گرج. رعد کڑک کو کہتے ہیں، گرج کو کہتے ہیں. مراد قرآن کے وہ احکامات جس میں وعید ہے اور جہاد کے احکام ہیں. وہ برقن اور بجلی. برق کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بجلی کو کہتے ہیں، چمک کو کہتے ہیں. اس سے مراد کامیابیاں ہیں اور امر و نواہی ہیں. اللہ تعالیٰ دوسری مثال میں ان منافقین کا ذکر کر رہے ہیں جو عملی منافق تھے. یہ گروہ اسلام کا قائل تھا لیکن اسلام کے راستے میں جہاد اور قربانی کرنے کے لیے تیار نہ تھے. تو ان کی مثال کو یوں سمجھو جیسے تیز بارش ہو رہی ہے اور اس تیز بارش میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے. یعنی جب وہی اتر رہی تھی، وہ احکامات اتر رہے تھے، تو اسلام کے راستے میں ان کو تکالیف بھی دیکھنے کو مل رہی تھیں، مصیبتیں بھی دیکھنے کو مل رہی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ جہاں قرآن کے احکامات اتار رہے تھے اس میں وعیدیں بھی تھیں، جہاد سے ریلیٹڈ احکامات بھی تھے. پھر اسلام کو حاصل ہونے والی کامیابیاں بھی تھیں
امر و نواہی بھی تھے. امر و نواہی کہتے ہیں وہ حکم جس میں کچھ کرنے کا کہا گیا ہو تو وہ امر ہے، اور وہ حکم جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو وہ نواہی ہے. تو امر و نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام. اب اس سچویشن میں جب وحی اتر رہی تھی اور یہ ساری ڈیفیکلٹیز تھیں، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی. یجعلون کا لفظ جیم عین لام سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. تو سیکوینس بنانے کے لیے یہاں پر ترجمہ کیا کیا گیا ہے، وہ ڈال لیتے ہیں. اصابعہم انگلیاں اپنی. اصابعہم کا لفظ صاد بعین سے ہے، انگلیوں کو کہتے ہیں. فی آذانہم اپنے کانوں میں، فی میں، آذان کانوں، ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. مراد اس کی تعلیمات سے اعراض برتتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، کیونکہ ان کو قرآن پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. من الصواعق بجلی کی کڑک سے. صواعق کہتے ہیں ہوش اور حواس گم کر دینے والی بجلی، گرج کر گرنے والی بجلی. مراد اس سے قربانی ہے. حذر الموت، حذر ڈر سے، الموتی موت کے ڈر سے کہیں ہم اسلام کی خاطر قربانی دیتے ہوئے مر نہ جائیں. تو یہ منافقین اس بارش کی چمک، کڑک اور تاریکیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اسلام کے راستے میں آنے والی سخت آزمائشیں، امر و نواہی، مشکلات، وعیدیں دیکھ کر یہ منافقین گھبرا جاتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات سے اعراض برتتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ عملی منافق ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی محیط احاطہ کیے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کا. محیطن کا جو لفظ ہے حا واو تو سے ہے، کسی چیز کو گھیر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو گھیر لیا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، یعنی سزا ضرور دے گا. تو کمزور اور ضعیف الایمان منافق اسلام کے فائدے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، مگر جب اسلام کسی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ یہ شک اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. جب اسلام میں ان کو کوئی کامیابی نظر آتی ہے تو اسلام کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں، جب کوئی قربانی کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین اللہ سے بچ کر کہاں جائیں گے. واللہ محیط بالکافرین. یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے. خطفہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا. ابصارہم بصارت ان کی. ان منافقین کی حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت. میں نے آپ کو برق سے کیا مراد لکھوائی تھی؟ کامیابی اور امر و نواہی. تو ممکن ہے، قریب ہے
کہ ان کمزور ایمان والے منافقین پر جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اتریں تو یہ ان احکامات پر عمل کرنے سے گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں۔ اصل میں جو حصہ ہے آیت کا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ترجمہ جیسے بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا، اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے۔ یعنی یہ احکامات ان کو اتنے سخت لگتے ہیں کہ یہ کمزور ایمان والے لوگ پریشان ہو جائیں۔ جیسے بجلی کتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے ممکن ہے کہ کسی انسان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، تو جب اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں تو چونکہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہے اس کو قبول نہیں کر پاتے، پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ ان احکامات کی وجہ سے اگر کوئی قربانی دینی پڑے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سختی کی جا رہی ہے ان کے اوپر۔ ایک اور معنی بھی اس حصے کا ابن عباس بتاتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی یہ مضبوط آیتیں ان منافقوں کے عیب کھول دیں گی اور اپنے سے انہیں حیران کر دیں گی۔ یعنی قرآن نازل ہوگا اور اس میں منافقوں کے عیب بتائے جائیں گے، تو جیسے ہی وہ عیب کھولے جائیں گے تو یہ منافق حیران ہو جائیں گے۔ کیسے حیران ہو جائیں گے؟ جیسے کسی کے اوپر بجلی گرے اور اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے، ایسے حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ کلما، جب کبھی، کلما حرف شرط ہے، یعنی جب کبھی ایسا ہوگا۔ پورے قرآن پاک میں اس کا یہی ترجمہ ہے، جہاں بھی یہ لفظ آئے گا کلما، ترجمہ کیا ہوگا؟ جب کبھی۔ یہ حرف شرط ہے۔ اضاء، اس نے روشنی کی، لہم، ان کے لیے۔ اضاء کا لفظ ضاد واو حمزہ سے ہے، روشنی کو کہتے ہیں۔ مراد اسلام کی ترقی، مال غنیمت، فائدے، آسان احکامات دین، آسان جنگیں، اور آسان جنگوں میں مثال آپ جنگ بدر لے سکتے ہیں، فتح مکہ بھی لے سکتے ہیں۔ جب کبھی اس نے روشنی کی ان کے لیے، یعنی جب کبھی اسلام کو ترقی ملی، جب کبھی اسلام کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کو مال غنیمت ملا، ان کو وہ احکامات آسان لگے، مشہو، وہ چل پڑتے ہیں، فی ہی، اس میں، تو وہ اسلام کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ مشہو کا لفظ میم شین چھوٹے یا سے ہے، چلنے کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، اظلم، اس نے اندھیرا کیا، یعنی اسلام میں اندھیرا آیا، مراد مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، مشکل جنگیں ہیں، جیسے جنگ تبوک ہے، جنگ خندق ہے۔ جب مشکل جنگیں آئیں، یعنی اسلام میں کوئی مشکل وقت آیا، کوئی تکلیف کا وقت آیا، علیہم، اوپر ان کے، قوموں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ عمل سے رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ولو، وا، اور لو، اگر، شاء، چاہے، اللہ، اللہ تعالی،
شاء کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ انشاءاللہ کئی دفعہ بولتے ہیں. انشاءاللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اگر اللہ نے چاہا. تو شاء کا معنی چاہنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ، ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، سماعت ان کی. اب آپ یہاں دیکھیے ذہبہ کے ساتھ با کی اٹیچمنٹ ہے. میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ ذہبہ کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا، لیکن جب ذہبہ بھی آتا ہے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لے گیا، لے جانا. اور اگر اللہ چاہے ضرور لے جائے سماعت ان کی. کن کی؟ ان منافقوں کی. وَأَبْصَارِهِمْ، اور بصارت ان کی، یعنی دیکھنے کی قوت ان کی. اللہ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو لے جائے. اللہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ ان کی سماعت اور بصارت کو لے گیا، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ اللہ چاہے تو لے جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے. یعنی ابھی بھی ان کے پاس مہلت ہے. اسلام کی طرف آنے کے لیے ان کے پاس چانس ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے اعتقادی منافق کی مثال پڑھی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. کتنی اسٹرکٹ بات وہاں ہوئی تھی. اور یہاں عملی منافق کی مثال میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. یعنی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عملی منافق کے پاس ابھی بھی مہلت ہے کہ وہ اسلام کی طرف بیک آف ہو جائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اعلیٰ اوپر، کلی ہر شے ان چیز کے، قدیرن کو خوب قدرت رکھنے والا ہے. آخر میں یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ فوری طور پر ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو لے لے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا ہوا ہے، ان کے پاس مہلت باقی ہے. اب یہاں عملی منافق کی مثال بتائی گئی جو کہ ایک ایسی چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں، بارش، اس بارش سے پہلے ہونے والے اندھیرے، پھر اس بارش کے دوران کڑک، گرج، بجلی، یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا. تو اسی کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کی مثال اس چیز سے سمجھو جس کو تم مشاہدہ کرتے ہو. جب بارش سے پہلے اندھیرا ہو جاتا ہے تو دل گھبراتا ہے. اچھا، پھر بارش کے دوران ہونے والی گرج اور کڑک ڈراتی ہے. اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ پھر منافق اللہ کے اترنے والے احکامات سے کس طریقے سے گھبراتا ہے. ایک ایگزامپل سے واضح کیا گیا کہ عملی منافق ایسا ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس وقت اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور اسلام کی طرف آتے ہیں. کیا ہم اسلام کی طرف صرف اسی وقت آتے ہیں جب ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ اور اگر ہمیں اسلام کی خاطر کوئی قربانی کرنی پڑے، مثلا اپنا وقت دینا پڑے، اپنا مال خرچ کرنا پڑے، اپنی جان لگانی پڑے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا؟ کیونکہ منافق تو یہی کہہ دیتا ہے
کہ ہم سے نہیں ہوگا، مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے، میں تو نہیں کر سکتی، اتنا لمبا سفر مجھ سے طے نہیں ہوتا، یا میں جان کی یہ قربانی نہیں دے سکتی، میں مال کی یہ قربانی نہیں دے سکتی. آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو دین کی بات یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے. آج کتنے کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن عملی مظاہرہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم سب کو خود سے سوال کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آس پاس لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم سب نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میں اللہ کا ہر حکم خوشی سے لیتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے تمام احکامات کو پورا کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی دل سے؟ کیا میں ان منافقوں کی طرح تو نہیں ہوں؟ عملی منافقت کیا ہے اس کو سمجھ لیں. عملی منافقت یہ ہے کہ دین کو سلیکٹیولی لینا، یعنی چن چن کے جو چیزیں میری مرضی کے مطابق ہوں، جو میری خواہش کے مطابق ہوں، جو میرے نفس سے نہ ٹکراتی ہوں، میں اس کو تو لے لوں، باقی کو چھوڑ دوں. یہ ہے عملی منافقت. کیا ہے عملی منافقت؟ دین کو سلیکٹیولی لینا، سلیکٹ کرنا. اچھا یہ میں کر سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی، میری عادت نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یا مجھ سے نہیں ہوگا. یہ میں کر لیتی ہوں، آسان ہے، ہو جائے گا. یہ ہے عملی منافقت. ایسے لوگ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. ایسے لوگ جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتے. تو خواہشات اور جذبات انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہیں. ایسی دو خطرناک چیزیں ہیں، خواہشات اور جذبات. اسی لیے ان دونوں کو قابو میں رکھنے کا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور ہماری زندگیوں میں منافقتیں تب آتی ہیں جب ہم آخرت پر فوکس نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو تو ہدایت ویسے بھی نہیں ملتی جو آخرت پر فوکس نہ ہو. سورۃ البقرہ کی ان آیتوں میں، آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفات دو مثالوں کے ذریعے واضح کی ہیں. منافق وہ جو قول و فعل کا تضاد رکھتا ہے. قول و فعل کا تضاد کسے کہتے ہیں؟ جو کہے وہ کرے نہ. اسی طرح سے یہ دھوکے باز ہوتا ہے، یہ دو رخا ہوتا ہے، جو کہ ہم مسلسل الحمدللہ پڑھتے آ رہے ہیں. تو ان مثالوں کے ذریعے ہمیں واضح کیا گیا کہ نہ تو ہم نے عقیدے کی منافقت کرنی ہے، نہ ہم نے عمل کی منافقت کرنی ہے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے اندر سے امانت اٹھ جائے گی. لوگ تعجب سے کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے. یعنی کہیں کہیں کوئی امانت دار بظاہر نظر آئے گا، اور کہیں گے کتنا عقل مند ہے، کتنا خوش کلام ہے، کتنا صابر ہے، کتنا قوی ہے. اور حال یہ ہے کہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی جس کو لوگ امانت دار سمجھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ ہوگا نہیں. یہ روایت بخاری میں آتی ہے. یعنی اس حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ امانت مکمل طور پر اٹھ جائے گی. اور اگر کوئی خوش کلام ہے، کوئی ایسا قوی نظر آ رہا ہے یا صابر نظر آ رہا ہے، تو وہ صرف باتوں میں نظر آ رہا ہے، اس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی صرف اچھی اچھی باتیں کرتا ہوگا، وہ عمل کچھ بھی نہیں ہوگا. آج آپ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کروا لیں، ایسے کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ اچھی اچھی باتیں کرنا کیا مشکل ہے؟ اصل چیز تو عمل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اصل دین پڑھنا اور پڑھانا بھی نہیں ہے.
یہ امپورٹنٹ ضرور ہے، کیونکہ جب تک ہم دین سیکھیں گے نہیں ہم اس پر عمل کیسے کریں گے. لیکن اصل دین یہ نہیں ہے. اصل دین تب پتہ چلتا ہے، انسان کے اندر کا معلوم تب ہوتا ہے جب وہ کسی سے معاملہ کرتا ہے. مثلا آپ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھے سے لکھ رہے ہیں، ترجمہ اچھے سے یاد کر رہے ہیں، تجوید بھی اچھے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بھی آپ اصل دین پر ابھی تک نہیں آئے جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کر لیتے. اور آپ جب کسی سے معاملہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ اب آپ نے کتنا اپنے آپ کو منافقت سے بچایا ہے. وہ ہے اصل دین. کتنا آپ نے کسی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. یہ ہے اصل دین. کیونکہ ہماری مرضی کے حالات ہوں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل حالات اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وائی می، کیوں مجھے دیے. یہ بھی منافقت ہے. اللہ کی رضا میں راضی نہ رہنا، جو حالات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرنا منافقت ہے. جب کوئی برے حالات ہوتے ہیں تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہوگی؟ کیونکہ ساری کی ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لازماً اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی. مومن ایسا ہی کہتا ہے، لیکن منافق ڈر جاتا ہے. یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کسی اندھیرے کو دیکھ کر، کسی کڑک کو دیکھ کر، کسی گرج کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، پھر منافقت پر آ جاتا ہے. مومن بااصول ہوتا ہے اور منافق بے اصول ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ اگر مین آف پرنسپل ہیں، بااصول ہیں، تو آپ ایمان والے ہیں، اور اگر ہم بے اصولیاں کرتے ہیں تو پھر ہم منافقت پر ہیں. منافق کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. بدگمان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اصل ایمان یہ ہے کہ چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، کوئی مشکل حکم ہو کوئی آسان حکم ہو، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے. ہم نے پیچھے آیتوں میں پڑھا کہ منافقت کی بنیادی وجہ جھوٹ ہے. پڑھا تھا نا ہم نے، بما کانوا یکذبون. اور یہ دل کی بیماری ہے، یہ بھی پڑھا تھا ہم نے. تو واضح یہ ہوتا ہے کہ منافقت جنم جھوٹ سے ہی لیتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دل ہے. اگر دل میں منافقت ہے تو تقویٰ نہیں انٹر ہو سکتا، تقویٰ نہیں ہے تو ہدایت نہیں مل سکتی. تو چونکہ یہ بیماری دلوں میں ہی ہوتی ہے، اسی لیے الحمدللہ قرآن پاک کو دل پر نازل کیا گیا ہے. یعنی دلوں کی اصلاح مقصود ہے، دل کی اصلاح چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس دل کے بارے میں سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب کسی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچے کا سب سے پہلے جو عضو بنتا ہے وہ دل ہے. اور جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے جو عضو کام کرنا چھوڑتا ہے وہ دل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل ہے تو ہم ہیں، دل نہیں تو ہم نہیں. فزیکلی دل کو دیکھیں تو یہ انتھک کام کرنے والا مسل ہے. ایک دن میں 100,000 مرتبہ یعنی 1,00,000 بار خون کو پمپ کرتا ہے. یعنی اتنی زیادہ محنت یہ دل کرتا ہے، اتنے پریشر سے خون کو پمپ کرتا ہے کہ اگر اسی پریشر سے خون کو جسم سے باہر نکالا جائے تو 6 فٹ اونچا اس کا فوارہ ہو جائے گا.
اتنے پریشر سے دل پمپ کرتا ہے خون کو. مختلف آرگنز یعنی ہمارے مختلف اعضاء مختلف وقت میں آرام کرتے ہیں, لیکن دل کو ایک سیکنڈ کا بھی آرام نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ایسے لوگ جو دلوں کو زندگی دیتے ہیں وہ بھی آرام کم ہی کرتے ہیں, وہ کام زیادہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ 13 سیکنڈ میں دل 1 گیلن خون اپنے اندر سے گزارتا ہے. جسٹ 13 سیکنڈز میں پورا 1 گیلن خون دل اپنے اندر سے گزارتا ہے. دل سے ہمارے جسم کے تمام سیل کنیکٹڈ ہیں. جتنے بھی خلیے ہیں ہمارے جسم میں وہ سب کے سب دل سے جڑے ہوئے ہیں. پھر دل اور دماغ ایک ہی سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کو اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دماغ جیسے ہارڈ ڈسک ہے تو دل میموری ہے. صحت مند دل ہو تو پورا جسم صحیح کام کرے گا. دل بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں جب دل اداس ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں آج پورے ماحول میں اداسی ہے, حالانکہ ایسا ہے تو نہیں. اداسی صرف کہاں ہے؟ دل میں. آپ یہ کہتے ہیں آج موسم ٹھیک نہیں ہے, آج یہ ٹھیک نہیں ہے, آج وہ ٹھیک نہیں ہے. پریشانی دل میں ہوتی ہے. تو بڑا اہم عضو ہے. اگر جتنا کام دل کرتا ہے, چلیں اس خون کے پمپ کرنے کے کام کو ہی لے لیں, یعنی اگر ہم پورے دن کا حساب کیلکولیٹ کریں تو 1 ٹینکر کے برابر خون جو ہے وہ پمپ ہوتا ہے دل کے ذریعے. اگر صرف یہی کام ہمیں کرنے کو دے دیا جاتا کہ جو دل میں خون پمپ کرنا ہے وہ تم اپنے ہاتھوں سے کرو گے, تو نہ ہم لکھ پاتے, نہ ہم کھا پاتے, نہ ہم سو سکتے, اور اگر سوتے بھی تو کسی اور کو اس کام پر لگاتے, ورنہ تو مر جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا احسان ہے کہ ایسا عضو ہمارے جسم میں رکھا ہے جو کنٹینیوسلی کام کرتا ہے. پھر اس دل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ساری روحانیت کے میٹرز بھی رکھے ہوئے. تقویٰ بھی یہی ہوتا ہے, ایمان بھی یہی ہوتا ہے, کفر بھی یہی ہے, منافقت بھی یہی ہے. تو یہ دل بڑا ہی اہم عضو ہے ہمارے جسم کا, جہاں اس کا فزیکل کام ہم دیکھیں تو وہ بھی بہت بڑا ہے. اور اگر ہم اس دل میں موجود بہترین چیزوں کو دیکھیں, یعنی تقویٰ بھی وہی ہے, ایمان بھی وہی ہے, اور اگر تقویٰ اور ایمان نہیں ہے تو اس کے اپوزٹ بری چیزوں کو دیکھیں تو دلی بیماریاں بھی ہیں, منافقت, کفر, حسد, بغض, یہ بھی یہی ہیں. تو دلوں کی اصلاح کرتا ہے یہ قرآن. بہت اہم ریسرچ سے ثابت ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کا آئی کیو لیول میں سے صرف 4% یوز ہوتا ہے, اور 96% وہ ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کرتا ہے. اس کو میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ عمومی طور پر جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ اچھا شوہر نہیں ہوتا, وہ اچھا بیٹا نہیں ہوتا. یوں تو وہ بڑا کامیاب ہے, بہت بڑی پوسٹ پہ, بہت بڑی تنخواہ کما رہا ہے, لیکن وہ اچھا باپ نہیں ہے, اچھا بیٹا نہیں ہے, اچھا شوہر نہیں ہے, اچھا انسان نہیں ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو مینج نہیں کر پاتے, کیونکہ 96% انسان کے کامیاب ہونے میں اس کا ایموشنل انٹیلیجنس کام کرتا ہے. اور ہمارے ایموشنز ہیں کیا؟ غم, غصہ, محبت, نفرتیں, یہ سارے ہمارے ایموشنز ہیں نا. تو اصل کام دل کا ہے. عقلیں استعمال کر کر کے
کوئی یہ کہے کہ وہ 4% میں عقل استعمال کر کے کوئی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں، تو ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی کامیاب ہو جائے، لیکن وہ اصل کامیاب نہیں ہے. اصل کامیابی اس شخص کی ہے کہ جس نے عقل کو تو 4% استعمال کیا ہے، لیکن وہ جذباتی طور پر مضبوط ہے، جذباتی طور پر عقل مند ہے، ایموشنل انٹیلیجنس اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اسی لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے. آپ کا دل اگر کسی چیز کا چاہ رہا ہوتا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو، دل کی مت سنو. کیا کرتے ہیں؟ اس کو پورا کرنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے. اسی لیے دل اگر کسی بھی عمل پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر عمل بدلتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہمارا دل بدلنا چاہا ہے، اور اس کی کوئی قیمت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں لیتے، الحمدللہ. ورنہ اگر کوئی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو یا ہارٹ سرجری ہو تو بڑے مہنگے علاج ہیں. قرآن ہمارا یہ علاج کرتا ہے اور کوئی قیمت بھی نہیں لیتا. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کوئی دل کی بیماری ہے تو کیا ہم علاج کرے بغیر رہ سکتے؟ بلکہ فوری طور پر علاج کریں گے، ورنہ ہم کہیں گے کہ ہم تو مر جائیں گے. لوگ قرض لے کر بھی دل کا علاج کرواتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم تو مر جائیں گے. لیکن دلوں میں منافقتیں ہوں، دلوں میں کفر ہو، دلوں میں نافرمانی ہو، دلوں میں بغض ہو، دلوں میں حسد ہو، اس کا کوئی علاج نہیں کرتا. حالانکہ یہ بھی کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں ہیں، اور اس سے کتنا عمل خراب ہوتا ہے کوئی نہیں سوچتا. تو دلوں کی درستگی اپنے رب کی پہچان سے ہے. جتنا جتنا اپنے رب کو پہچانتے جائیں گے اتنا دل اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا. دیکھیں، دین کا محض لبادہ اوڑھ لینا اور عمل نہ کرنا، اس سے نہ تو دین پھیلے گا اور نہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا. ہم سب کو بدلنا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. ایک ریمائنڈر اپنے پاس ہم سب رکھیں گے کہ ہم اپنے دلوں کی بیماریوں کو ہائی لائٹ کریں گے. ٹھیک ہے، لکھیں اپنے پاس ریمائنڈر کہ دل کی بیماریوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی دل کی بیماریوں کو جاننا ہے. میرے دل کو کون کون سے ایشوز ہیں، کون کون سے پرابلم ہے میرے دل کو. پھر دوسری چیز، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، پھر کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو میری اصلاح کر دے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ مثالیں اسی لیے آئی ہیں کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں. تلاوت سنتے ہیں، پھر سورۃ البقرہ شروع سے جو ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ کریں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله
قدیر. اب تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے کئی تو خالص مومن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں کیا، آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک. اور کچھ خالص کافر ہیں اور ان کا اس کے بعد والی 2 آیات میں ذکر کیا گیا، آیت نمبر 6 اور 7 میں. اور کچھ لوگ منافق ہیں، اور منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک خالص منافق اور ان کے لیے آگ والی مثال بیان کی گئی، اور دوسرے شک میں پڑے فاسق یا عملی منافق جن کے سامنے کبھی ایمان کی روشنی جگمگانے لگتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے. ان کے لیے بارش والی مثال بیان کی گئی. لیکن ان لوگوں کا نفاق پہلے درجے کے منافقوں سے کمتر ہوتا ہے، یعنی عملی منافق کا نفاق کم ہے کن کے مقابلے میں؟ اعتقادی منافق کے مقابلے میں. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں آتے ہیں. خالص مومنین میں آتے ہیں، کافرین میں آتے ہیں، یا پھر منافقین میں آتے ہیں؟ کوئی تو جواب دل دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چوتھی کیٹیگری آپ اور میں لے آئیں. یہی 3 کیٹیگریز ہیں. تو اپنے دل میں قرآن کی جگہ تلاش کرنی ہے، اللہ کی جگہ تلاش کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تلاش کرنی ہے. آپ کو یہ محبتیں ہی بتائیں گی کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، قرآن کی محبت نہیں، دین اسلام کے لیے تڑپ نہیں، تو تقویٰ کی فیلنگز آ ہی نہیں سکتی. اور جب تقویٰ کی فیلنگز ہی نہ ہوں تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے بہت ہی اہم حصہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک. گو کہ سورۃ البقرہ پوری کی پوری ہی بڑی اہم ہے. جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان جو سورۃ البقرہ پڑھ لیتا تھا اس کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہو جاتا تھا، وہ بڑا ویلیوڈ ہوتا تھا لوگوں کے درمیان. کیوں؟ کیونکہ اس نے سمجھ کے سورۃ البقرہ پڑھ لی، اور لازماً وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں اور عمل نہ کریں. تو وہ قرآن پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے. تو بار بار قرآن کے آخر تک زندگی رہی تو ہم آپ کو یہی کہتے رہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے عمل کے لیے. پہلی نیت ہماری یہی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمل کے لیے، اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ، اس سے ریلیٹڈ اسائنمنٹس، اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ایکٹیویٹی، وہ سب سیکنڈری ہیں، گو کہ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن پہلی چیز کہ دل بدلنا چاہیے، اور جب دل بدلتا ہے تو عمل لازمی طور پر بدلتا ہے انشاءاللہ. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.